کہانی ہے فوکس سسٹر کی۔ کبھی دروازے خود بخود کھلتے مردہ بیٹے سے فوکس سسٹر کے ذریعے بات کی ہے۔ آج سے تقریباً 175 سال پہلے ایک ایسی خوفناک کہانی شروع ہوئی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ 3 بہنیں، تینوں ہی بہادر اور تینوں ہی آتماؤں سے بات کرتی تھیں۔ ایک چھوٹا سا گھر اور ایسی آوازیں جو ساری رات کسی بھی انسان کو جگائے رکھیں گی۔ یہ کہانی ہے فوکس سسٹر کی، وہ فوکس سسٹر جنہوں نے دنیا کے سامنے روحانی طاقتوں کے ہونے کا ثبوت پیش کیا، اور ان کی موت بہت سے راز ساتھ لے گی۔ السلام علیکم دوستوں، 1848 کا سال تھا۔ فوکس فیملی نیو یارک کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نئے گھر میں شفٹ ہو جاتی ہیں۔ اس گھر کی پہلی رات ہی بہت ہی خوفناک تھی، کیونکہ اس گھر میں کچھ عجیب چیزیں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کبھی دروازے خود بخود کھلتے تھے، کبھی سامان اپنی جگہ سے ہلنے لگ جاتا تھا۔ ان سب میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ ان تینوں بہنوں میں سے کوئی بھی ڈری نہیں۔ سب سے چھوٹی بہن کیٹ فوکس صرف 11 سال کی تھی، اور بڑی بہن میگریٹ فوکس صرف اور صرف 14 سال کی تھی۔ ان دونوں بہنوں نے ایک رات مذاق میں پوچھا، تم کوئی آتما ہو؟ اگر تم کوئی آتما ہو تو ایک دفعہ نوک کرو، اور اگر تم کوئی انسان ہو تو 2 دفعہ نوک کرو۔ آواز میں زوردار ایک نوک ہوا۔ دونوں بہنوں نے بڑی ہی بہادری سے اور ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جواب آیا کہ میں ایک آتما ہوں، ایک روح ہوں جس کا نام تھا مسٹر چارلس روسنا۔ روح نے بتایا کہ اسے اسی گھر کی بیسمنٹ میں یعنی تہہ خانے میں قتل کر کے دفنا دیا گیا تھا۔ دنیا کا پہلا 2 وے اسپرٹ کمیونیکیشن شروع ہو چکا تھا۔ تینوں بہنوں کا دعویٰ تھا کہ وہ آتماؤں سے بات کر سکتی ہیں، یعنی موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ یہ بات بجلی کی طرح پورے نیو یارک میں پھیلتے گئی۔ لوگ دور دور سے آتے، یہ امیدیں لگائے ہوئے کہ وہ اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں سے یعنی آتماؤں سے بات کر سکیں۔ ماں اپنے مرے ہوئے بچے کا حال جاننے کے لیے، ڈاکٹر اپنے پیشنٹ اور اپنے رشتہ داروں سے بات کرنے کے لیے، جج اپنے فیصلوں کے لیے، اور جرنلسٹ سچائی جاننے کے لیے یا ایکسپوز کرنے کے لیے، اور عام لوگ اپنے مرے ہوئے محروم لوگوں سے بات کرنے کے لیے۔ تینوں بہنیں ٹیبل میں ہاتھ رکھ لیتی اور اپنی آنکھیں بند کر لیتی، اور آواز آتی، نوک نوک۔ لوگ رو دیتے، گر جاتے، جذباتی ہو جاتے۔ ایک دفعہ تو ایک آدمی نے یہاں تک کلیم کیا کہ اس نے اپنے مردہ بیٹے سے فوکس سسٹر کے ذریعے بات کی ہے، اور جو بات اس کے بیٹے نے بتائی ہے وہ بات صرف اور صرف اس کے گھر والے ہی جانتے تھے۔ کام چلتا رہا۔ فوکس سسٹر ایک چھوٹے سے گاؤں سے نیو یارک شفٹ ہوگی، اور وہاں جا کے اسپرٹ کمیونیکیشن شو چلے۔ ٹکٹ بکتی رہی اور پیسہ ہی پیسہ آتا رہا۔ لوگ انہیں فوکس سسٹر کے نام سے جاننے لگ گئے۔ فوکس فیملی اب پیسہ بھی کما رہی تھی اور شہرت بھی، لیکن سوال اٹھنے لگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا یہ آوازیں کوئی ٹرک ہے؟ کیا کسی نے ان کے شو کو انویسٹیگیٹ کیا ہے؟ کیا یہ سب کچھ ایک جھوٹ ہے، ایک فراڈ ہے؟ لیکن کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہیں ملا، اور 40 سال تک فوکس فیملی کو کسی نے ایکسپوز نہیں کیا۔ 1888 میں فوکس فیملی کی ایک چھوٹی بہن میگی، جس کے ہسبینڈ کا نام تھا ایلش کین، اس نے میگی کو سمجھایا کہ یہ آتماؤں سے بات کرنا فراڈ ہے۔ اس نے میگی کو بتایا کہ یہ آتماؤں سے بات کرنا ایک ڈھونگ ہے، فراڈ ہے لوگوں کے ساتھ۔ اس نے میگی کو فورس کیا کہ آتماؤں سے بات کرنا
छोड़ दो या स्पिरिट कम्युनिकेशन शो छोड़ दो, क्योंकि मैगी के हस्बैंड बहुत ही मजहबी थे। वो चर्च को मानते थे, ना कि आत्माओं को। एक दिन मैगी के हस्बैंड फौत हो जाते हैं। अपने हस्बैंड की मौत के बाद मैगी फॉक्स डिप्रेशन में चली गई। वो तन्हा रहने लगी और ड्रिंकिंग और अल्कोहल का इस्तेमाल करने लगी, और अपनी 2 बहनों से भी शो को लेकर लड़ाई होगी। एक दिन मैगी फॉक्स ने पब्लिक इवेंट में आकर इकरार किया कि ये सब कुछ झूठ था। वो कोई आत्माओं से बात नहीं करती थी। वो अपने जॉइंट्स को क्रैक करके आवाज़ें निकालती थी और लोग इनको सच मान लेते थे। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ ही बनाती थी। वो एक ट्रिक खेलती थी लोगों के साथ, खुद ही सामान गिराती ताकि लोगों को यकीन हो जाए। मैगी ने कहा लोग इतने इमोशनल होते थे कि उनको लगता था कि कोई उनको टच कर रहा है, यानी आत्मा यानी रूह उनको टच कर रही है। मैगी ने कहा मैं चर्च और लोगों दोनों से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने झूठ बोला, लेकिन इस झूठ के पीछे भी कोई मजबूरी थी। दोस्तों, फॉक्स फैमिली की मौत तन्हाई में हुई, लेकिन उनकी मौत ने लोगों के दिल में खौफ छोड़ दिया। क्या मरने के बाद भी एक ज़िंदगी है? लेकिन उस रूह का क्या हुआ जिस रूह से फॉक्स फैमिली ने मजाक मजाक में बात की थी? जब उनके घर की बेसमेंट यानी तह खाने में देखा गया तो ज़मीन के नीचे से एक ढांचा मिला या ना मिला, इस पर आज भी बहस जारी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मौत के बाद भी एक ज़िंदगी है? क्या मौत के बाद भी किसी से हम बात कर सकते हैं? इस सब के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।